زمان علیہ السلام پر باواز بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. احمدی شہزادی کونین مادر بسمین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر باواز بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. رحم اللہ من پر الفاتحہ. سب ساتھ مل کر امام زمان علیہ السلام کی دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ بالحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضر ساعت وفی کل ساعت ولیہ وحافظہ وقائدہ وناصرہ ودلیلہ وعینہ حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. صلی علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين شفيع المذنبين والمجرمين المكاتب بالتواب ياسين رحمة للعالمين راحة للعاشقين مراد للمستحسرين أنيس الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب كعبة قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين مولانا ومولى الثقلين جاد حسن والحسين يا بالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فاتح باب قاتل مرحب انتر والد شبیر و شبر غالب کل غالب مطلوب کل طالب امام المشارقین والمغاربین خالا فی شانہ ضربت علی یوم الخندق من افضلہ عبادت الثقلین. صلوات محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وآل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین حاضرنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. صلوات محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کنیزان شہزادی کونین مادر حسنین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا حاضرین مجلس سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اس کے نام سے کرتی ہوں ابتدائے سخن
ضمیر کن سے اگاتا ہے جو ضمیر و زمن، اسی کے دستے کرم سے جہاں میں بڑھتا ہے تمام صبح کا سونا، تمام رات کا دھن، اسی کے واسطے محشر اصیل امر ظہور وہی تو ہے جو سمندروں کی جبھی تک ابھارتا ہے شکن تو زمین پا نصب کی اس نے پتھروں کے قیام ہے یہ کوتار سمیٹے جو آسماں کی بھون اور عجب سخی ہے کہ اس سے سوال کر کے صدا اور عجب سخی ہے کہ اس سے سوال کر کے صدا نہ ہاتھ چل ہوئے میرے نہ ہے زباں پہ تھکن صلوات بر محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آغاز ایام فاطمہ، بی بی فاطمہ زہرا کی مظلومیت کا ذکر ہماری فرش پر ہونا آج سے شروع ہو گیا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، اس بی بی کی عظمت کو سمجھانے کے لیے فاطمہ کے درجات کو آپ سب کے سامنے بیان کرنے کے لیے ایک چھوٹے سے شعر کے ذریعے سے اپنی مجلس کا آغاز کرنا چاہوں گی۔ میری کوئی بھی عبادت ہو نہ مکمل زہرا، میری کوئی بھی عبادت ہو نہ مکمل زہرا جب تک تیرے دشمنوں پہ ہو نہ تبرا زہرا، میری کوئی بھی عبادت ہو نہ مکمل زہرا جب تک تیرے دشمنوں پہ ہو نہ تبرا زہرا۔ اہل بیت کے تمام دشمنوں پہ لعنت بے شمار لعنت، فاطمہ زہرا نے 57 واڑا اوپر لعنت بے شمار لعنت۔ بس بی بی راضی ہو جائے، بس بی بی راضی ہو جائے، راضی ہمیں یقین ہے، راضی ہمیں یقین ہے، ہو جائے گا خدا، بس بی بی راضی ہو جائے، بس بی بی راضی ہو جائے۔ خاندان زہرا پر ایک محبت بری باواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ سلامت رکھے نعرے لگانے والوں کو اور اس کے جواب دینے والوں کو۔ فاطمہ زہرا انہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کی۔ میری کوئی بھی عبادت ہو نہ مکمل زہرا جب تک تیرے دشمنوں پہ ہو نہ تبرا زہرا، تیری فضا کو نہ سمجھ پائی یہ دنیا اب تک، تیری فضا کو نہ سمجھ پائی یہ دنیا اب تک، کیسے سمجھے گی تیرا رتبہ زہرا۔ فاطمہ زہرا کی عظمت کو کوئی بیان نہیں کر سکتا، انسان کی عقل سے باہر ہے عظمت فاطمہ زہرا۔ اور آج جو کوئی بھی فرش عزائے شبیر پر آیا ہے اپنے آپ کو خوش نصیب مانے، کیونکہ دیکھیے جب ہم اپنے گھر پر کوئی بھی فنکشنز کرنے والے ہوتے سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ ایک لسٹ بناتے ہیں، قریبی رشتہ دار کو اس فنکشن میں بلائے گی، قریبی کلوز فرینڈز کو دعوت میں انوائٹ کرے گی۔ تو جب ایام فاطمہ کے دن کا آغاز ہو رہا ہے، بی بی بھی ایک لسٹ بنا رہی ہے کہ کتنے لوگوں کو بلانا ہے اور کتنے لوگوں کو اس فرش عزائے شبیر، فرش عزائے فاطمہ زہرا سے محروم رکھ دینا ہے۔ اور اگر آپ فرش عزائے شبیر پر آئے، یقین مانے آپ سب فاطمہ زہرا کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ جو پلر کے پیچھے بیٹھا ہے، جو کارنر والی سیٹ پکڑ کے بیٹھا ہے، فاطمہ زہرا کی نگاہ کرم، نظر کرم ان لوگوں پر بھی ہے، کیونکہ فاطمہ نے خود لسٹ میں آپ کا نام لکھا ہے، تب جا کر اس فرش عزائے شبیر پر آپ سب آئے ہوئے ہیں۔ اور دیکھیے ہر ایک چیز کا اپنا ایک مقصد ہوتا ہے، اپنا ایک سٹرکچر ہوتا ہے۔ ایام فاطمہ کی مجلس کا بھی اپنا ایک مقصد ہے۔ جیسے محرم کے دنوں میں انسان سیاہ لباس پہنتا ہے، خوشی کا کوئی کام انجام نہیں دیتا، علماء دین، عالم دین نے ارشاد فرمایا
ایام فاطمہ کو ایسے مناؤ جیسے تم محرم کو مناتے ہو. سیاہ لباس پہنو, کوئی بھی خوشی کا فنکشن اپنے گھروں میں نہ رکھو. جب دنیا والے تم سے آ کر پوچھے محرم کے دن تو ختم ہو گئے ہیں, اب سیاہ لباس پہننے کی وجہ کیا ہے, تب تم لوگوں کو بتانا کہ حسین کی ماں کو کس طرح سے زخمی کیا گیا. رسول کی لگتے جگر فاطمہ پر مسلمانوں نے کیا کیا ظلم ڈھائے گئے ہیں. اور جو بھی فاطمہ زہرا کی مظلومیت کا تذکرہ کرتا ہے, خود مولائے کائنات قبر کی پہلی رات اس کی زیارت کے لیے آتے اور فرماتے ہیں میں کیسے تمہاری زیارت کے لیے نہ آؤں. تم نے فاطمہ کی مظلومی کا ذکر, فاطمہ کے درد کا ذکر, فاطمہ کے پہلو شکستہ ہونے کا ذکر لوگوں تک پہنچایا ہے. جب بھی خدا قرآن میں کوئی بات کرتا ہے, ارشاد کرتا ہے, پہلے تعریف کرتا ہے پھر گھرانے کا نام لیتا ہے. جب فاطمہ زہرا کے گھر کی بات آئی, خدا نے کیا فرمایا, ہم نے دنیا میں ایک گھر کو یہ اجازت عطا فرمائی ہے کہ وہ عفت کی طرف بلند ہو جائے, بلند سے بلند ہو جائے. کہاں تک بلند ہو جائے؟ عرش الہی تک بلند ہو جائے. جب خدا سے پوچھا گیا یہ کون سا گھر ہے جسے تم نے عفت کی جانب بلایا, عرش کی جانب بلایا, خدا نے فرمایا یہ گھر فاطمہ زہرا کا گھر ہے جہاں سے دن اور رات روشنیاں نور منور ہوتا ہے. اور علم کا ایسا نور, علم کی ایسی روشنی صرف اپنے گھر تک نہیں رہی بلکہ جب ضرورت پڑی تو ایک عورت نے معاشرے کو بیدار کر دیا. فاطمہ زہرا کا کردار دیکھیے, کئی مذہب میں کہا جاتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں, لیکن میں ان سے کہوں گی آ کر دیکھیے اس جاہل زمانے میں جہاں پر عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی, بیٹیوں کی کوئی عزت نہیں تھی, بیٹی آنے پر لوگ اسے زندہ دفنا دیا کرتے تھے. اس زمانے میں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حضرت رسول اللہ نے اپنے یہاں بیٹی کی کیسی پرورش کی. جب فاطمہ زہرا ان کی خدمت میں آتی تھی, رسول اللہ اپنی مسند کو چھوڑ دیتے تھے, اپنی کرسی کو چھوڑ دیا کرتے. صرف چھوڑتے نہیں تھے بلکہ فاطمہ زہرا کو اپنی مسند پر بٹھا دیتے تھے اور کیا فرماتے تھے, فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, فاطمہ میرا جز ہے. جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی, اور جس نے مجھے اذیت دی گویا اس نے خداوند کریم کو اذیت دی اور خدا کو اس نے ناراض کر دیا. دیکھیے عشرائے مجالس کی یہ آغاز کی مجلس, لیکن آنے والے دنوں میں 21 سینچری کا جوان اپنی زندگی میں فاطمہ زہرا کے کردار کو کیسے اتار سکتا ہے, ایک ماں اولاد کی پرورش کیسے کر سکتی ہے, ایک اولاد کا اپنی ماں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے. آج کے زمانے میں پریکٹیکل لائف میں انشاءاللہ وہ ہم ڈسکس کریں گے. لیکن یہاں پر دیکھیں فاطمہ زہرا اولاد کی پرورش کیسے کر رہی ہے. جب مولا بچپن کا عالم ہے, امام گھر تشریف لائے, امام اپنی ماں سے کیا فرماتے ہیں, آج نانا پر کون سی وحی نازل ہوئی. خطبے میں رسول اللہ نے کیا فرمایا, فاطمہ زہرا بھی جانتی ہے کہ یہ چیزیں آ کر بابا بھی ہم سے بیان کریں گے, خود علی مرتضیٰ بھی ہم سے بیان کریں گے, لیکن پھر بھی اصرار کر کے بچوں سے پوچھ رہی ہے. معاشرے کو فاطمہ زہرا بیدار کر رہی ہے, ایک ماں کو بتا رہی ہے. آج کے زمانے میں دیکھیں ہمارے ڈائننگ ٹیبلز پر کیا باتیں ہو رہی ہیں, انسٹاگرام پر کون سا پیج سکرول کرنا ہے, آج کے زمانے کی لیٹسٹ ڈیزائن کون سی ہے, فیشن کون سی ہے. کاش ہمارے ڈائننگ ہال پر امام کے ظہور کی باتیں ہو, فاطمہ زہرا پر ڈھانے والے ظلم کی باتیں ہو,
ان کے قاتلوں پر لعنت کرنے کی باتیں ہوں. عزاداران مظلوم کربلا فاطمہ زہرا ملکۃ العرب حضرت خدیجہ کی بیٹی، وہ خدیجہ کے جس کا بزنس پورے عرب میں مشہور اور معروف تھا، گھر پر نوکر کام کرتے تھے، کیسے ان کے گھر کے بچھونے، کیسے ان کے گھر کے فرش. خاتم النبیین کی بیٹی، وہ رسول کی بیٹی کہ عرش الہی پر جب معراج پر رسول اللہ گئے، جبریل آگے نہیں بڑھ رہے. یا رسول اللہ آگے بڑھوں گا تو میرے پروں کو جلا دیا جائے گا. وہ عظمت رسول اللہ کی، ایک لوتا نبی اور اس کی ایک ہی لوتی بیٹی فاطمہ. لیکن جب مولا کے گھر میں آئی، سلمان فارسی کا بیان ہے. دیکھیے ایک مجلس میں پوری ڈیٹیل تو بیان نہیں کر سکتی، صرف ایک اوور ویو. سلمان فارسی کا بیان ہے، ملکۃ العرب حضرت خدیجہ کی بیٹی فاطمہ جب مولا کے گھر میں آئی، ایک ہاتھ سے چکی چلا رہی ہے اور ایک ہاتھ میں بیٹا ہے. ہاتھ میں چھالے پڑ گئے. خود مولا نے آ کر بی بی سے کہا کہ فاطمہ آپ نے میرے گھر میں بڑی اذیتیں اٹھائی، جا کر اپنے بابا سے کوئی سوال کرے، کنیز کے لیے اصرار کرے. لیکن ایک کتاب تو مجھے لا کر دکھائیے، ایک جملہ تو مجھے لا کر دکھائیے کہ جس میں بیوی نے خود مولا سے کہا ہو کہ یا علی میں ملکۃ العرب حضرت خدیجہ کی بیٹی، میرے گھر میں تو نوکر کام کرتے تھے، میرا بابا خاتم النبیین افضل الانبیاء سید المرسلین، اس گھرانے میں رہنے والی فاطمہ جب شوہر کے گھر میں آئی تو ہاتھ میں بیوی کے چھالے نظر آتے ہیں. یہاں تک کہ جب بابا کے پاس گئی، بابا نے کہا کہ ظاہری طور پر تو میں تمہیں کچھ عطا نہیں کر سکتا، لیکن ایک تسبیح فاطمہ زہرا جو ہر لمحے تمہیں زندگی میں کام آئے گی. عزاداران مظلوم کربلا، جیسے میں نے کہا پریکٹیکل لائف پر مجلس کا ایک حصہ آپ سب کے سامنے بیان کروں گی کہ آج کا سوشل میڈیا انسان کو کیسے گمراہ کر رہا ہے، کیسے ذہنوں کو ڈائیورٹ کر رہا ہے. دیکھیے ممبر رسول سے حق بات بیان کرنا ایک عالم کا یا طالب علم کا فرض ہے. آج کے زمانے میں جو ظالم آپ کو مذہب سے ہٹانا چاہتے ہیں نا، سب سے بڑے 2 ٹارگیٹ ہے اس کے. پہلا ٹارگیٹ کہ انسان کو ضعیف ماں باپ سے الگ کر دینا. گھر میں صرف شوہر بیوی اور ان کے بچے. کہاں گئے وہ والدین کہ جن کی دعاؤں سے آپ کے وجود دنیا میں باقی ہے؟ وہ آپ کو صحیح راستہ دکھانے والوں کو گھر میں نہیں رکھنے دینا چاہتے. دوسری چیز جو آج کے زمانے کے ظالم کا ٹارگیٹ ہے، ایک عورت کو بے حجاب کر دینا. آج کے زمانے میں دیکھیے عورت کے جسم سے لباس کھینچ لیا گیا اور اسے عورت خوبصورتی سمجھتی ہے، آزادی سمجھتی ہے، اسے عورت بہترین لباس سمجھتی ہے. لیکن آ کر فاطمہ زہرا کے گھر میں دیکھیں، نا بنا صحابی جب رسول کے ساتھ آیا، بیوی نے کیا فرمایا؟ بابا میں جا کر برقع پہنے. فاطمہ وہ کچھ نہیں دیکھ سکتا، بابا وہ مجھے نہیں دیکھ سکتا، لیکن میں تو اسے دیکھ سکتی ہوں. گیم کچھ اور ہے، بتایا کچھ اور جا رہا ہے. محرم نا محرم میں کوئی فرق نہیں. حلال کو حرام کر کے دکھا رہے ہیں اور حرام کو حلال کر کے دکھا رہے ہیں. ایک بار اس بات پر غور و فکر کریں. کہاں فاطمہ زہرا کے ماننے والے؟ دیکھیے زندگی کے ہر ایک لمحے بی بی کوشش کرتی ہے اپنے ماننے والوں کو اس دہشت گردیوں سے بچا لے، ماننے والے کو اپنی پناہ میں لے لے. اس کے گناہوں کی توبہ فاطمہ زہرا خود کرتی ہے. لیکن جیسے امام زمانہ نے فرمایا کہ ایک جوان کا دل پاک ہے، جوان ہمیں سب سے زیادہ اپنے نیک اعمال سے خوش کرتا ہے. وہی امام کیا فرماتا ہے؟
وہی جوان اپنے بد عمل سے ہمیں خون کے آنسو رلاتا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، جوان چاہے تو دنیا کو بدل سکتا ہے، اپنی کوششوں کے ذریعے سے مذہب کو معاشرے میں پھیلا سکتا ہے۔ اسی لیے تو 8ویں امام نے کہا کہ اپنی زندگی کی فرصت کو برباد نہ کرو۔ جب میں صبح اٹھتا ہوں تو یہ سوچ کر اٹھتا ہوں کہ زندگی کا آخری دن ہے۔ کوشش کرے 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹا، آدھا گھنٹا، 15 منٹ یا 10 منٹ کوئی ایسا کام کرے کہ پیغام فاطمہ زہرا لوگوں تک پہنچ جائے۔ یہ بات ایسے عام ہو جائے جیسے دنیا میں کربلا عام ہو گئی ہے۔ ہر ایک شخص کو پتا ہے کہ کربلا میں کیا ہوا تھا، تو ہر ایک شخص کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ مدینے میں کیا ہوا تھا۔ عزاداران مظلوم کربلا، جب 6 امام کے پاس ایک صحابی آیا، اس کی گود میں ایک بیٹی تھی۔ بیٹی کو دیکھ کر صحابی نے فرمایا، مولا میں نے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ صرف فاطمہ نام بیان کیا، مولا میں نے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ امام زارو قطار گریہ کرنے لگے اور فرمانے لگے، خبردار، اگر تو نے بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے کبھی اس پر ہاتھ نہ اٹھانا، کبھی اسے تکلیف نہ دینا، کبھی اسے اذیت نہ دینا۔ ہاتھوں کو جوڑ کے کہو، مولا دنیا کی اہم بیٹی اور نام صرف فاطمہ رکھا تو تیرے یہ جملے کہ اسے کبھی اذیت نہ دینا، کبھی تکلیف نہ دینا۔ مولا مدینے کی گلیوں میں آ کر دیکھے آپ کی وہی جدہ فاطمہ زہرا در و دیوار کے بیچ میں۔ مولا جب بی بی در و دیوار کے بیچ میں آئی، بڑی آسانی سے سن رہے ہیں نا، لیکن یقین مانے جس فرش عزائے شبیر پر مصائب فاطمہ زہرا پڑے جائے نا، وقت کا امام خون کے آنسو بہا کر روتا ہے، پردہ غیبت میں صرف ایک ہی بات کہتا ہے، کب میرا ظہور ہوگا، کب انتقام محسن لوگا۔ عزاداران مظلوم کربلا، جب بی بی در و دیوار کے بیچ میں تھی نا، لوہے کی کیلیں دروازے میں گرم ہو گئی۔ عورتوں کا مجمع ہے نا، صرف ایک عورت سمجھ سکتی ہے کہ جب حاملہ ہو کتنی تکلیف ہوگی۔ آئے وہ رسول کی بیٹی فاطمہ، لوہے کی کیلیں گرم ہو گئی، فاطمہ کے پہلو میں پیوست ہو گئی۔ تین جگہ پر مسلسل لوگوں نے رسول اللہ کو پکارا۔ پہلی مرتبہ فاطمہ زہرا نے جب در و دیوار کے بیچ میں بی بی پسکے لگے، یا رسول اللہ، تیری امت نے ایسے عدل رسالت ادا کیا ہے، عزاداران مظلوم کربلا، آئندہ سال وہی روئے گا جو زندہ رہے گا، اگر جو چل بسے تو بی بی کو سلام آخر۔ اور انسان کو مصائب میں رونا کب نہیں آتا، جب انسان کے گناہ بڑھ جائے، سینہ اس کا پتھر ہو جائے۔ بی بی سے یہی کہہ بی لوگوں کے مارے، دکھوں کے مارے، اگر میری مذہب نہ ہوتی تو انسان کا دم سینے میں گھٹ جاتا۔ بی بی احسان ہے تیری فرش عزا، اس فرش عزا شبیر پر آ کر جب تیرے مصائبوں کو سنتے ہیں بی بی، دل میں ایک اطمینان آتا ہے، دل میں ایک قرار آتا ہے۔ سلمہ جوزائے ابو رافع فرماتی ہے، 40 دن
پھر قیامت تک یہ قریب چہرہ دیکھنے کو نہ ملے گا۔ بابا تجھے نہیں پتا، اگر میری ماں فخر مریم میں فخر عیسیٰ جب تک ماں نہ بلائے، حسین نہ آئے، ٹوٹے بندے کفن ماں سے مانگے، میرے غریب میرے سرحانے، میرے پیاسے میرے قریب۔ شہزائے زہرا اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے سب سال مرتبہ پڑھی، یا ربی یا ربی یا رب، یا ربی یا ربی یا رب، یا رب الزہراء بحق الزہراء عشق صدر زہراء بظہور الحجہ۔ ہم سب کے وقت کے امام امام زمانہ کا کہ جلد سے جلد دور فرمائے، ان کے لشکروں میں ان کے سپاہیوں میں ہم سب کا شمار فرمائے، امام کی پہلی آواز پر لبیک کہنے کی توفیق عنایت فرمائے، بانیان مجلس حاضرین مجلس پرشد شبیر مصائب سیدہ میں جن کی آنکھیں نم ہوئی ہے، جن کی آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ بھی نکلا ہے، ان کے بدلے میں انہیں اجر عظیم عنایت فرمایا، انہیں کوئی غم نہ دینا سوائے غم مظلوم کربلا کے، ان کی نسلوں کو شاد و آباد فرمایا، انہیں صحت کے ساتھ طولانی عمر عنایت فرمایا، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عنایت فرمایا، ناصرین کے حسد سے ہمیں بچا، شریروں کے شر سے ہمیں بچا، دشمنوں کی نظر سے ہمیں بچا، ہر علی ولی اللہ کہنے والا مرتے دم تک سلامت رہے، مرحوموں کی مغفرت فرما، بار الہ بار الہ، انہیں فاطمہ زہرا کا قرب عنایت فرما، جنت میں عالی درجات عنایت فرما، ہم سب کو حظ و زیارت سے مشرف جو دعائیں مانگی نہیں مانگی دلوں میں محفوظ ہے، تو دلوں کے حالات کو بہترین جاننے والا ہے، ہم سب کے نیک دل جائز تمناؤں کو مستجاب فرمائے، ربنا تقبل منا